بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین اکرام، ہم نے آپ کی خدمت میں ایک سلسلہ پیش کیا ہے جس کا نام ہے اہم تراکیب اور ان کا حل۔ اس کے 2 سبق ہم نے پچھلے دنوں بیان کیے تھے تفصیل کے ساتھ، اور اس کے اندر کچھ تراکیب کو ہم نے پیش کیا تھا تفصیل کے ساتھ۔ آج سبق نمبر 3 پیش کر رہے ہیں اس کا، اور اس سبق نمبر 3 کے اندر بھی کچھ تراکیب ہیں جن کو ہم تفصیل کے ساتھ یہاں پر جو ہے پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ قرآن پاک کی 3 پارے کی آیت کریمہ کا ایک جز ہے یہ، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ کون ہے جو سفارش کرے اس کی بارگاہ میں بغیر اس کے حکم کے، وہ کون ہے جو اس کی بارگاہ میں بغیر اس کے حکم کے سفارش کرے۔ یہ ہوا اس کا ترجمہ۔ اب اس کے اندر ہم جو ہے ترکیب کے حل کرنے سے پہلے کچھ الفاظ پر غور کریں۔ سب سے پہلے یہ من ہے، یہاں پر یہ من جو ہے ترکیب میں یہاں پر بن رہا ہے من اسم موصول برائے استفہام مبتدا، اور یہ من جو ہے یہ ذوی العقول کے لیے استعمال ہوا کرتا ہے، اور ما جس طرح غیر ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو من اسم موصول برائے استفہام مبتدا، اور ذا جو ہے یہ موصوف، ذا ہوا موصوف، اس کے بعد ہے الذی۔ الذی یہ اسماء موصولہ میں سے ہے، اور اسماء موصولہ الذی واحد مذکر کے لیے آتا ہے، اور اللذان اللذین تثنیہ مذکر کے لیے، اور اللذین جمع مذکر کے لیے، اللتی واحد مؤنث کے لیے، اور اللتان اللتین تثنیہ مؤنث کے لیے، اور اللاتی اللواتی جمع مؤنث کے لیے آتا ہے۔ اور یہ اس میں موصول ہوتا ہے، اس کے بعد ایک صلہ ہوتا ہے، اس کا صلہ ہوتا ہے جو جملہ خبریہ ہوتا ہے، چاہے وہ جملہ اسمیہ ہو یا جملہ فعلیہ ہو۔ یہاں پر جو اس کا صلہ بن رہا ہے وہ جملہ فعلیہ ہے، تو موصول کے بعد ایک صلہ آیا کرتا ہے۔ تو اب ہوا الذی اس میں موصول واحد مذکر کے لیے، اس کے بعد ہے یشفع۔ یشفع یہ فعل مضارع معروف ہے، صیغہ واحد مذکر غائب، اور باب فتح یفتح سے ہے۔ اب یہ اس کے اندر ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل۔ یشفع فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل۔ تو 6 اقسام میں فعل ہوا، 6 اقسام میں ثلاثی مجرد اور باب فتح یفتح سے، اور 7 اقسام میں یہ صحیح ہے۔ مادہ اس کا جو ہے وہ شین فا عین ہے۔ اس کے بعد ہوا اندہ، یہ اندہ مضاف، ہو ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کے مفعول فی۔ ایک ہوتا ہے اندہ کا استعمال ہوتا ہے، اور ایک لدا اور لدن کا استعمال ہوتا ہے۔ اندہ کا استعمال اس کے لیے بھی ہوتا ہے چاہے چیز پاس میں موجود ہو یا پاس میں موجود نہ ہو، لیکن لدا اور لدن کا استعمال اس وقت کریں گے جب کہ وہ چیز پاس میں موجود ہو۔ تو گویا کہ لدا اور لدن یہ خاص ہے جبکہ حاضر ہو وہ چیز، اور اندہ کا استعمال اس وقت بھی کر سکتے ہیں جبکہ پاس میں نہ ہو، گھر میں موجود ہو۔ اب کہتے ہیں اندہ مضاف، ہو ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی ہوا، یشفع فعل کا۔ اس کے بعد ہے الا حرف استثناء، حروف استثناء میں سے الا بھی ہے۔ اب اس کے بعد آیا یہاں پر الا حرف استثناء، اس کے بعد ہے با۔ یہ با جو ہے وہ حروف جارہ میں سے ہے، اور حروف جارہ کا دخول جو ہوتا ہے وہ اسما پر ہوا کرتا ہے، اور اس کے بعد یہ اسم آ رہا ہے مصدر، مصدر بھی اسم ہوتا ہے۔ تو اب یہاں پر اذن یہ مصدر ہے، اذن یاذن سمع یسمع سے، تو اس سے از اذن مصدر، با حرف جر، اذن مصدر مضاف، اور ہی ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ اس کا فاعل، مصدر کا فاعل۔ تو اذن مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ فاعل سے مل کر مجرور ہوا با حرف جر کا، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو ہوا یشفع فعل کا،
ظرف لغو کیوں ہوا؟ کیونکہ جب بتایا گیا ہے کہ جار مجرور کا متعلق اگر عبارت میں موجود ہو تو وہ ظرف لغو بنتا ہے، تو یہاں پر یہ متعلق جو ہے فعل یہاں پر موجود ہے، اس لیے ظرف لغو بنا۔ اب ہوا یشفع، فعل اپنے فاعل مفعول فی اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے صلہ ہوا الذی اسم موصول کا۔ الذی اسم موصول اپنے صلے سے مل کر کے صفت ہوا ذا موصوف کی۔ ذا موصوف اپنی صفت سے مل کر کے خبر ہوا مبتدا کی۔ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یہاں جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا ہے یہ من اسم موصول برائے استفہام، کیونکہ یہاں پر جو ہے ایک طرح کی خبر دینا ہے اور رد کرنا ہے ان کفار کا جو کہتے تھے کہ بت جو ہے ہماری قیامت کے دن شفاعت کریں گے، تو یہاں پر ایک طرح سے خبر دینا مقصود ہے، تو جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ایک طرح ترکیب اس کی یوں ہو گئی۔ دوسری ترکیب میں یہ کر سکتے ہیں آپ پورے من ذا کو مبتدا بنا دیں اور الذی اسم موصول اور جس طرح سے ہم نے پہلے بنائی پورا طریقہ سیم اسی طرح لا کر کے صلہ بنا دیں الذی اسم موصول کا، موصول اپنے صلے سے مل کر خبر۔ ایک طریقہ ترکیب کا یہ ہوگا۔ یہ تو پہلے ہم نے جو ترکیب بیان کی تو منزل الذی یشفع کی ہم نے ترکیب پیش کر دی۔ اب آئیے نیچے آتے ہیں دوسری ترکیب کی طرف۔ یہاں پر جو ہے افعال تعجب کا بیان ہے، اس کو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ افعال تعجب یعنی وہ افعال ہوتے ہیں جنہیں تعجب کے اظہار کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ اب جس پر تعجب کیا جاتا ہے اسے متعجب منہ کہتے ہیں۔ اب متعجب منہ کہتے ہیں افعال تعجب ثلاثی مجرد سے جو اس کے افعال جو استعمال ہوا کرتے ہیں وہ کثیر الاستعمال، دو فعل ہوا کرتے ہیں، ایک ما افعلہ اور دوسرا جو ہے وہ افعل بہ۔ یہاں پر ما افعلہ ہے، اس کے اندر ہو ضمیر جو ہے اس کے اندر ہو ضمیر ہے اس کا مفعول، اور یہاں پر ہی ضمیر ہے اس کا جو یہ فاعل بنے گا۔ تو اب یہاں پر ما افعلہ ہے، چاہے ضمیر لائیں اس کی مفعول میں متعجب منہ یا متعجب منہ اس میں ظاہر لائیں، لیکن متعجب منہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ معرفہ ہو یا نکرہ مخصوصہ ہو۔ مثال اس کی پیش کریں گے ہم آپ کے سامنے۔ سب سے پہلے افعال تعجب ہو گیا، اب افعال تعجب کے اندر آ جائیں ما افعلہ۔ پہلا صیغہ اس کا جو ہے ما افعلہ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے زید کیا ہی حسین ہے۔ ایک ترجمہ اس کا یہ ہوتا ہے، اور دوسرا ہوتا ہے کہ کس چیز نے زید کو حسین بنا دیا۔ تو سب سے پہلے ترکیب کرنے کا یہ طریقہ یہ افعال تعجب جملہ انشائیہ میں سے ہے، تو جملہ اسمیہ انشائیہ تعجبیہ بنے گا۔ اب ہوا ما اس میں استفہام تعجبیہ مبتدا، اور دوسرا ہوتا ہے ما بمعنی ایو شیء مبتدا۔ ما بمعنی ایو شیء مبتدا، افعل فعل ماضی معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، اور ہو ضمیر جو ہے یہ مفعول بہ، تو ہو ضمیر مفعول بھی ہو گئی۔ اب یہاں پر ذکر کر رہے ہیں اس کو اس میں ظاہر کی صورت میں، یعنی یہ ہے، اور مثال یہاں پیش کر رہے ہیں ہم اس کے وزن میں ما احسنہ بھی لا سکتے ہیں اور ما احسنہ زیدن، اس میں ظاہر بھی لا سکتے ہیں، اس میں ضمیر بھی۔ تو اب یہاں کہیں گے ما بمعنی ایو شیء مبتدا، احسنہ فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، اور زیدن جو ہے یہ مفعول بہ، یہاں اس میں ظاہر ہے جو مفعول بہ بن رہا ہے، اسی کو کہتے ہیں متعجب منہ۔ متعجب منہ کے لیے ضروری ہے کہ متعجب منہ جو ہے وہ معرفہ ہو یا نکرہ مخصوصہ ہو۔ نکرہ مخصوصہ جیسے کہ مثال ہے ما احسن رجلا تہجدا، تہجد ادا کرنے والا مرد کیا ہی اچھا ہے۔ یہاں ما احسنہ جو ہے ما بمعنی شیء شیء مبتدا ہے، اور احسنہ فعل ہے، ہوا ضمیر فاعل ہے، اور رجلاً یہ جو ہے اس کی نکرہ ہے، اور اس کی تہجدہ اس کی صفت آئے گی۔
تو یہ کہتے ہیں کہ ما متعجب منہ کے لیے ضروری ہے کہ معرفہ ہو یا نکرہ مخصوصہ ہو. بہرحال اب یہاں دیکھیں ما بمعنی ایو شیء مبتدا، احسنا فعل، ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، اور زیدن مفعول بہ. فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ تعجبیہ ہوا. یہ تو ہوئی ما پہلے والے صیغے کی ترکیب ما افعلہ کی. دوسرا صیغہ ہے افعل بہ. یہ افعل بہ ہے امر کا صیغہ، اور امر جو ہوتا ہے وہ یہ افعل بمعنی ماضی ہوتا ہے. تو اب ہم کہیں گے افعل بہ جیسے احسن بے زیدن، اس کا بھی ترجمہ وہی ہے جو اوپر والے کا ہے کہ زید کیا ہی حسین ہے. اب کہیں گے احسن فعل امر بمعنی ماضی، ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب. جب ہم کہیں گے حسن فعل امر بمعنی ماضی احسنا، احسنا فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب. اب یہ کہیں گے با حرف جار زائد، با حرف جر زائد، اور زیدن لفظاً مجرور اور محلاً مرفوع جو ہے احسنا کا فاعل. احسنا فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ تعجبیہ ہوا. تو یہاں پر احسن فعل امر بمعنی احسنا ماضی ہوگا، اور با حرف جر زائد، زیدن لفظاً مجرور محلاً مرفوع جو ہے احسنا کا فاعل. فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ تعجبیہ ہوا. تو یہ دو صیغے جو استعمال ہوتے ہیں ثلاثی مجرد سے، ان کا استعمال کثیر الاستعمال ہوتا ہے. اور تیسرا جو صیغہ ہے وہ فعولہ ہے. فعولہ کا جو استعمال ہے وہ کم ہوتا ہے، جیسے کہ قرآن پاک میں وارد ہوا ہے. قرآن پاک میں مثال ہے وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، وَحَسُنَ آیا فعولہ، اور کیا ہی اچھے ساتھی ہیں وہ، کیا ہی اچھے ساتھی ہیں وہ. پیچھے سے آیا صدیقین شہداء صالحین کے بارے میں، کہا کیا ہی اچھے ساتھی ہیں وہ. اب یہاں پر ہم اس کی ترکیب جو کریں گے وہ یوں کریں گے حسنا فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اولئک اس میں اشارہ اس کا جو ہے وہ فاعل، اور رفیقاً جو ہے یہ فعل اور فاعل کے درمیان پائے جانے والی تمیز نسبت، فعل اور فاعل کے درمیان پائے جانے والی نسبت کی تمیز. اب کہیں گے کہ حسنا فعل اپنے فاعل اور فعل فاعل کے درمیان کی تمیز نسبت سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ تعجبیہ ہوا. تو حسنا فعل، اولئک اس میں اشارہ فاعل، اور رفیقاً فعل اور فاعل کے درمیان کی تمیز نسبت، پائے جانے والی تمیز نسبت. اب فعل اپنے فاعل اور تمیز نسبت سے مل کر کے جملہ فعلیہ انشائیہ تعجبیہ ہوا. تو یہ تین سے ہے. پہلا ہے جو ما فعلہ، جیسے ما احسن زیدن، یہاں پر اس میں ظاہر کا استعمال ہے، آپ ما احسنہ بھی کہہ سکتے ہیں اس کے حساب سے. اور افعل بہ یہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں احسن بہ بھی کہہ سکتے ہیں. اور تیسرا صیغہ ہے فعولہ، جیسے حسنا اولئک رفیقا. ان سب کی ایک ایک مثال ہم نے پیش کی ہے. سب سے پہلے ما فعلہ کی مثال ہوگی ایک الگ سے خارج سے، ما اقبح بکرن، یعنی بکر کیا ہی برا ہے. اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کس چیز نے بکر کو برا بنا دیا. تو اس کی بھی ترکیب کیسے کریں گے؟ ما بمعنی ایو شیء مبتدا، اقبح فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل، اور بکرن مفعول بہ. فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے خبر ہوئی مبتدا کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ تعجبیہ ہوا، افعال تعجب میں سے. دوسرے کی مثال افعل بہ کی بنے گی عازم بنصرتہ. عازم بنصرتہ اس کی بھی ترجمہ کریں گے کہ اس کی مدد کیا ہی عظیم ہے، اس کی مدد کیا ہی عظیم ہے. اب یہاں کریں گے عازم فعل امر بمعنی ماضی اعظما، اور با حرف جر، نصرت مضاف، ہا ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کے فاعل ہوا اعظم فعل کا. اعظم فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ تعجبیہ ہوا.
اور تیسرا جو فعولہ ہے اس کی ایک مثال یہاں پیش کر رہے ہیں، شرف زید علما، زید قابل شرف ہوا بطور علم کے، زید جو ہے قابل شرف ہوا، مشرف ہوا، معظم ہوا بطور علم کے، یعنی علم کے اعتبار سے زید مشرف ہے، کیا ہی اچھا ہے، علم کے اعتبار سے معظم ہے۔ اب یہاں پر کہیں گے شرفہ فعل، زیدن اس کا فاعل، اور علماً جو ہے وہ فعل فاعل کے درمیان کی پائے جانے والی نسبت کی تمیز۔ شرفہ فعل اپنے فاعل اور تمیز نسبت سے مل کر کے جملہ فعلیہ انشائیہ تعجبیہ ہوا۔ تو یہ جو ہے آج جو ہم نے آپ کے سامنے پہلی ترکیب منزل الذی یشفع عنده الا باذنہ کی پیش کی، دوسری افعال تعجب کی پوری تفصیلات آج آپ کے سامنے پیش کی گئیں اور ان کی مثالیں بھی آپ کے سامنے پیش کی گئیں۔ آج کا سلسلہ سبق نمبر 3 اہم ترکیب اور ان کا حل آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ آج کا سلسلہ کیسا لگا ضرور اس کے بارے میں کامنٹ باکس میں بتائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائیں۔ اللہ آپ کے علم میں بے شمار برکتیں عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔